بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 416 ملاحظہ فرمائیں۔ تم جان چھڑانے کے لیے بات کو گھما رہے ہو۔ میں نے جلدی سے کہا لیان تم ایسی تو نہیں ہو کہ تم سے جان چھڑانے کے بارے میں سوچا جائے۔ یہ بات میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ اچھا ہوا تم نے بات کو گھمانے کا ذکر کیا۔ اگر تم یہ کہتی کہ میں تمہیں گھما رہا ہوں تو میں تمہارا کیا بگاڑ لیتا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی ویتان تم نہایت ہی خطرناک ہو۔ خطرناک شے سے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کیا میری معیت میں تم کبھی ایسا محسوس کرتی ہو؟ تمہاری صحبت میں مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، گویا میں تمہارے لیے خطرناک نہیں ہوں۔ بالکل نہیں، وہ قطعیے سے بولی۔ اس کا مطلب یہ ہوا تم اپنے پہلے بیان کی نفی کر رہی ہو۔ میں نے ایک مرتبہ پھر آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا تمہارے خیال میں خطرناک نہیں ہوں؟ پتہ نہیں، وہ تھوڑا پزل ہوتے بولی۔ اٹس اوکے۔ میں نے اس بحث کو طول دینے سے اجتناب برتا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان بہت کم بات ہوئی، زیادہ تر ہم خاموش ہی رہے۔ محتاط انداز میں چلتے ہوئے ہم عبادت گاہ کے پہلو سے گزرے اور پھر عقبی چٹان تک جا پہنچے۔ راستے میں کسی دشمن کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، ڈاکٹر مونگ نے میدان صاف کر دیا تھا۔ زاویہ بدلنے سے چونکہ ہمارا راستہ بھی خاصی حد تک تبدیل ہو گیا تھا، لہذا اس طرف آتے ہوئے دشمنوں کی کوئی لاش ہماری نگاہ سے نہیں گزری تھی۔ 15 منٹ کی پہاڑی مسافت کے بعد ہم منزل پر پہنچ گئے، لیکن جیپ ہمیں خالی ملی۔ میں تصور کی نگاہ سے تھوڑی دیر پہلے اس جیپ کی عقبی نشست پر ڈاکٹر مونگ کو ایک دشمن کا خاص الخاص انٹرویو کرتے دیکھ چکا تھا۔ میں ڈاکٹر مونگ کی جیپ میں موجودگی کے بارے میں لیان کو بتا چکا تھا، لہذا اس کے غیاب پر وہ بھی سوالیہ نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ممکن نہیں تھا تیسری آنکھ نے مجھے دھوکہ دیا ہو۔ اس آنکھ کا تعلق بصارے سے نہیں بلکہ بصیرے سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مونگ اگر جیپ میں نہیں تو اسے یہیں کہیں آس پاس موجود ہونا چاہیے تھا۔ میں نے متلاشی انداز میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو میری یہ کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ مجھے ایک بڑی سی چٹان کے عقب سے نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ یہ وہی محافظ چٹان تھی جس کی آڑ میں ہماری جیپ نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس چٹان کے عقب میں کچھ فاصلے پر بدندیل کنڈ کی وہ عبادت گاہ ایک ٹیلے پر تھی جہاں آدھی رات کے بعد اسے اب تک ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری تھا۔ پتہ نہیں اس سلسلے میں مزید کہاں تک دراز ہونا تھا۔ اس عبادت گاہ کے نیچے اوپر اندر اور باہر درجنوں افراد لقمہ اجل بن چکے تھے، اور حتمی طور پر یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ یہاں موت کی آگ کا جو الاؤ روشن ہوا تھا وہ مزید کتنے انسانوں کی زندگی کو چاٹ کر سرد ہوگا۔ وہ ایک انتہائی غیر یقینی صورتحال تھی۔ میرے تجربے اور مشاہدے میں یہ بات آئی کہ اگر قدرت نے کچھ خزانوں کو زیر زمین پوشیدہ رکھا ہے تو ان کا پوشیدہ رہنا ہی بہتر ہے۔ اس پوشیدگی میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ جب بھی ایسے مخفی خزائن کو کھوجنے اور نکالنے کی کوشش کی گئی تو ایک بڑی تباہی، ایک عظیم الشان خون ریزی سامنے آئی۔ اس تلاش و جستجو میں سب سے زیادہ نقصان انسانوں ہی نے اٹھایا، اور وہ بھی خلاقتوں کی صورت میں۔ ہوس اور لالچ کم یا زیادہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسے کنٹرول میں رکھنا بڑے کمال کی بات ہے۔ جب یہ دونوں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو پھر انسان کی سوچ منفی رخ اختیار کر لیتی ہے۔ وہ زیر زمین پوشیدہ خزانوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، کھنا سے زیادہ لوٹ کھسوٹ پر توجہ دیتا ہے اور کسی ایسی طاقت کے اصول میں سرگردان نظر آتا ہے جس کے بل بوتے پر وہ پوری دنیا کو اپنے سامنے جھکانے پر قادر ہو جائے۔ اس خواہش کے لیے خاص و عام یا ادنا و اعلیٰ کی بھی کوئی قید نہیں۔ ایسا شخص کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور ربی موش ہائمن بھی۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو ڈاکٹر مونگ چونکا نہیں بلکہ نبے طولے قدموں سے چلتے ہوئے وہ ہمارے قریب پہنچا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا دشمن کا ایک مفید بندہ ہاتھ لگ گیا تھا، اسے فارغ ہو کر ادھر آ رہا ہوں، تم دونوں تو خیریت سے ہو نا؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنی خیریت سے آگاہ کیا اور کہا محسوس کر رہا ہوں کہ تم اس مفید بندے سے فارغ ہو کر نہیں بلکہ اسے فارغ کر کے آ رہے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے تم جس کا انٹرویو جیپ کی عقبی نشست پر لے رہے تھے۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اس دشمن کا نام کلارک تھا۔ میں نے اس انٹرویو میں کلارک سے بہت اہم باتیں اگروائی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا آؤ جیپ کے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی اس طرف دو دشمنوں کو زندگی مگر بے چارگی کے عالم میں چھوڑ آئے ہیں۔ ایک اپنی حرکتوں کی وجہ سے فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ میں نے اس طرف 8-10 افراد کو موت کا مزہ چکھایا ہے۔ ڈاکٹر مونگ نے جیپ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا لگتا ہے یہاں پر موجود سب دشمنوں کا صفایا ہو گیا۔ کلارک بھی مجھے مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے جا ملا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں توقف کیا تو میں اس کی استفسار پر اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ اضافہ کرتے ہوئے بولا تم جن 2 افراد کو لولا لنگڑا بنا کر وہاں چھوڑ آئے ہو میں انہیں بھی دیکھ لوں گا، تم فکر نہ کرو، یہاں کے حالات لاڈ بودا کے منشا سے قابو میں ہیں۔ اگر تمہاری طرف آنے کی جلدی نہ ہوتی تو میں بھی ان 2 معذوروں سے ضرور پوچھ تاچھ کرتا۔ میں نے کہا ویسے وہ ایسی قسم پرسی میں وہاں پڑے ہیں کہ ان کی طرف سے کسی نوعیت کی مزاحمت کی امکانات 0 کے برابر ہیں۔ تم کافی دیر سے غائب تھے، اس لیے بھی ہم اس طرف آ گئے۔
لیان تمہارے لیے نہایت پریشان تھی۔ وہ لیان کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوا، ویدان مجھے امید ہے تم نے اسے زیادہ پریشان نہیں ہونے دیا ہوگا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے پوچھ رہا ہو میں نے اسے زیادہ پریشان نہیں کیا ہوگا۔ میں نے ایک نظر لیان پر ڈالی اور جلدی سے کہا، بالکل نہیں ڈاکٹر۔ وہ مانیخیز انداز میں ہنکاری بھر کر رہ گیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، وہ گاڑیاں کہیں نظر نہیں آ رہی جن کے طاقتور انجنوں کی مخصوص ہراٹ ہم نے عبادت گاہ کے اندر سنی تھی؟ ان گاڑیوں کو یہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم وہ دونوں جیپیں اس چٹان کی دوسری طرف کھڑی ہیں اپنے خوابیدہ انجنوں سمیت۔ ڈاکٹر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آؤ تمہیں بھی دکھا دوں۔ بات ختم کرتے وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ میں اور لی جان بھی اس کی تقریر میں قدم اٹھانے لگے۔ ہم چٹان کی دوسری جانب جا پہنچے تو 2 لینڈ کروزر جیپ وہاں نظر آ گئیں۔ دونوں کے اندر نصب ہیوی انجن اس وقت خاموش کھڑے تھے۔ ان جیپوں سے چند فٹ آگے گہرا نشیب تھا جس کی گہرائی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں فٹ ضرور تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ ڈاکٹر مونگ نے کلارک کو اس سمیق گڑھے کے سپرد کیا ہوگا۔ ہم نے اپنی جیپ کو اس چٹان کی اوٹ میں ایسے کھڑے کیا تھا کہ وہ عبادت گاہ کی سم سے دکھائی نہ دے، جبکہ وہ دونوں جیپیں عبادت گاہ کے رخ پر اس چٹان کی دوسری طرف ٹھہرائی گئی تھی۔ اس لیے جب میں نے ڈاکٹر کے ماحول میں جھانکا تو مذکورہ جیپیں مجھے نظر نہیں آئی تھیں، اور ہم چونکہ ذرا گھوم کر اس طرف آئے تھے اس لیے بھی وہ جیپیں ہماری نگاہ میں نہ آ سکی۔ اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش ڈھونڈنا ممکن نہیں تھا کہ وہ دونوں جیپیں ہمارے والے راستے پر سفر کرتے ہوئے اس چھوٹے سے میدان تک پہنچی تھی۔ چنانچہ ہماری جیپ ان لوگوں سے چھپی نہیں رہی ہوگی۔ ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہوئے اپنی جیپ کے قریب پہنچے۔ ڈاکٹر مونگ نے ڈرائیونگ سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ جیپ میں سوار ہونے جا رہا ہے، لیکن اگلے لمحے میرا اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ویدان تم ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاؤ۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال لی۔ ڈاکٹر مونگ کا اشارہ پا کر لی جان پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھی تو ڈاکٹر اکبی نشست والا دروازہ کھول کر جیپ کے اندر آ گیا۔ میں نے اپنے وجود پر لٹکی ہوئی 7mm کو اتار کر ڈیش بورڈ کے نیچے واقع خفیہ خانے کی طرف بڑھایا تو چونک اٹھا۔ دوسری 7mm وہاں پہلے سے موجود تھی۔ یقیناً ڈاکٹر ہی نے وہ گن وہاں رکھی تھی۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور ڈاکٹر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو گویا تم نے اس گن کو محفوظ مقام سے نکال ہی لیا۔ یقیناً اس گن کے بل بوتے پر تم نے درجن بھر دشمنوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، مانی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر تم ہمیں کلار کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ وہ چلنے میں گمبھیر انداز میں خاموش بیٹھا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہمیں کلارک سے حاصل ہونے والی معلومات سے آگاہ کرنے لگا۔ کلارک ان تمام افراد میں سب سے سینئر تھا جو ان 2 ہیوی لینڈ کروزر جیپوں میں وہاں پہنچے تھے۔ وہ لگ بھگ 1 درجن افراد تھے اور اپنے ساتھیوں کی مدد کو آئے تھے جو نصف شب سے قبل عبادت گاہ کے تہہ خانے میں ایک خاص مشن جیمی فونڈا کی سرکردگی میں انجام دے رہے تھے۔ جس طرح جیمی فونڈا اپنے درجن بھر ساتھیوں کے ہمراہ اس وقت سفر آخرت پر روانہ ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح کلارک کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے تھے۔ کلارک اور جیمی فونڈا ایک سی حیثیت کے مالک تھے اور ڈین ہاروے ان کا باس تھا۔ ڈین ہاروے کی طرف سے اسی خصوصی ہدایت تھی کہ وہ لوگ عام گزرگاہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچے۔ کلارک نے اپنے باس کے حکم کی تعمیل کی اور جب وہ لوگ یہاں پہنچنے کے بعد اپنی جیپوں سے باہر نکلے تو انہیں ایک وحشت ناک اور غیر متوقع صورتحال سے واسطہ پڑا۔ وہ جیسی عبادت گاہ کی طرف بڑے ایک سماعت شکن دھماکے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بکھلا کر رہ گئی، اسی اسنا میں دوسرا دھماکہ بھی ہو گیا۔ کلارک نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو احکام صادر کیے کہ وہ لوگ پھیل کر عبادت گاہ کی جانب بڑھے اور دشمنوں کو کچل کر رکھ دے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر؟ میں قطع کلامی پر مجبور ہو گیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کیوں کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کی انکشاف نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی تھی۔ میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا وہ تینوں دھماکے ہمارے نووار دشمنوں کا کارنامہ ہے، لیکن ڈاکٹر تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ 3 خوفناک دھماکے ہم تینوں میں سے کسی نے نہیں کیے تھے۔ کلارک بھی اگر ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ دھماکے آخر کس نے کیے تھے۔ میرے سوچنے کے دوران میں ڈاکٹر خوب جانے والی نگاہ سے یک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے الجھن بھرے لہجے میں استفسار کیا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا وہ دھماکے آنے والے دشمنوں نے کیے ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں کیے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تمہاری طرح میرا بھی یہی خیال تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن کلارک کے بیان نے ہمارے اس خیال کی تردید کر دی ہے۔ میں نے اپنے سوال کو دہرایا، پھر ان دھماکوں کی ذمہ داری کس کے کھاتے میں جائے گی؟ لاڈ بودا بہتر جانتا ہے، وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ ڈاکٹر مونگ جب گفتگو کے دوران میں لاڈ بودا کو لے کر آتا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب یہ تھا کہ اب وہ کسی سوال کا واضح جواب نہیں دے گا۔ میں ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چند لمحات کے گمبھیر توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، ہاں تو میں بتا رہا تھا، کلار کے احکام کی تعمیل میں درجن بھر افراد 2-3 سمت سے عبادت گاہ کی طرف بڑھے تاکہ اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کر سکیں۔ دھماکوں نے انہیں گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ عبادت گاہ کی جانب چند قدم ہی بڑے ہوں گے کہ تیسرا دھماکہ ہو گیا۔ اسی دوران میں ہم عبادت گاہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔
वो लोग हमारे हिस्से में आकर मौत से खमकनार होते चले गए। बस इतनी सी बात है। डॉक्टर तो बस इतनी सी बात कहकर खामोश हो गया, लेकिन मेरा ज़हन पहले से भी ज्यादा उलझ गया। अब तो ये मुमकिन नहीं था वो धमाके अपनी मर्जी से खुद ब खुद हो गए होंगे। इनका कोई मुहर्रक, कोई मकसद तो जरूर था और मुझे यकीन था इस मकसद से डॉक्टर मूंग बखूबी आगाह था। मगर इस वक्त डॉक्टर की जबान से कुछ चुगलवाना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होता। बस इत्मीनान बख्श बात यही थी कि उन तीनों धमाकों में हम तीनों को कोई जानी या माली नुकसान नहीं पहुंचा था और मुझे यकीन था इबादतगाह भी अंदर और बाहर से महफूज थी। हमारे नुवार दुश्मन सरासर घाटे में रहे थे। डॉक्टर मूंग के मुताबिक इन धमाकों के बारे में अगर लॉर्ड बुदा ही बेहतर जानता था तो इसमें मुझे कोई एतराज क्यों होता। मैंने कहा, क्लार्क ने और क्या क्या बताया? उसने ज्यादातर वही बातें बताई जो हमने जिमी फोंडा से मालूम कर ली थी। डॉक्टर ने जवाब दिया। क्लार्क ने इस बात की तस्दीक की है कि डैन खारवे एक दिलकश शऊदन के खमरा कल सुबह ही इसराइल से यहाँ पहुंचा है। वो दोनों जोगिंदर पाल के उसी ठिकाने पर क्याम पजीर है जो इसराइली एम्बेसी के अकब में शहर के पोश इलाके में वाक़ है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, तो गोया क्लार्क ने जिमी फोंडा से बढ़कर मालूमात फराहम की है। उसका भी इस जिमी फोंडा ने तो दिल का यहूदन का जिक्र गोल ही कर दिया था। मेरी इस इज़हार पर डॉक्टर फूंग ने कोई तबसरा नहीं किया। हार्वे के साथ यहाँ पहुंचने वाली यहूदन का क्या नाम है? मैंने इस्तफसार किया। क्लाडिया, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या क्लार्क ने बेरी साइल के बारे में भी कुछ बताया है? कुछ खास नहीं, वो गहरी संजीदगी से बोला। फिर भी कोई आम सी बात ही सही। मैं गोया मचल कर रह गया। डॉक्टर अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए बोला, क्लार्क और जिमी फोंडा डैन खारवे से अहकाम देने के पाबंद थे। उन्हें गाए बगाए जोगिंदर पाल वाले उस बंगले पर तलब कर लिया जाता जहाँ हार्वे ठहरा हुआ है। गुज़िश्ता रात 9 बजे जिमी फोंडा ने साइल को हाईवे वाली बस से हार्वे के पास पहुंचाया तो क्लार्क भी वहां मौजूद था। 1 घंटे बाद जब हार्वे ने जिमी फोंडा को इबादतगाह की तरफ रवाना किया तो क्लार्क उस वक्त भी उसी बंगले में था। लेकिन ये बात उसके इल्म में ना थी कि हार्वे इबादतगाह के तय खाने तक रसाई का राज जान गया है, और वो ये बात भी नहीं जानता था कि जिमी फोंडा को किस नोयत की चढ़ाई के लिए इबादतगाह की तरफ भेजा जा रहा है। डॉक्टर लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए बोला, जब क्लार्क इंतहाई इमरजेंसी में खुसूसी हिदायत के साथ इबादतगाह की तरफ रवाना हो गया तो उसे मालूम हुआ कि वो लोग जिमी फोंडा की मदद वगैरह के लिए जा रहे हैं। मैंने सरसराती आवाज में कहा, किसी शख्स को मुश्किल या मुसीबत में देकर उसकी मदद की जाती है। अगर क्लार्क को किसी इमरजेंसी में इधर भेजा गया था तो उससे ये जाहिर होता है हार्वे यहाँ की सूरत हाल से काफी हद तक आगाह है। अगर आगाह नहीं भी है तो कम अज कम उसे यहाँ होने वाली किसी गड़बड़ का एहसास जरूर है। मैं तस्वुर में उस शख्स को गहरी तशवीश में देख रहा हूँ। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, वो ठोस लहजे में बोला। मैंने कहा, इसका मतलब है इबादतगाह पर एक और चढ़ाई भी हो सकती है। क्लार्क और उसके साथियों के साथ भी हमने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। हार्वे बड़ा बाखबर और ऊंची शहर साबित हो रहा है। वो यहाँ के ताज़ा तरीन हालात से भी आगाही हासिल कर सकता है, जिससे उसकी तशवीश में कई हजार गुना इजाफा मुतवक्के है। मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ खून रेजी का एक नया बाब खुलने वाला है। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, डॉक्टर मूंग ने पूरी यकीन लहजे में कहा। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसके अंदाज में कोई ऐसी बात जरूर थी जो इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो यहाँ के हालात के बारे में अगर इतना ही मुतमईन और पूरी यकीन था तो ये कुछ बेसबब नहीं था। यकीनन उसके ज़हन में मैदान का कोई खाका नक्शा पूरी जुजियात के साथ खुला हुआ था। मैंने कुरीदने वाले अंदाज में कहा, डॉक्टर, तुम्हारी इत्मीनान को देखकर यूं महसूस होता है जैसे तुम्हें कोई भरपूर मदद हासिल हो गई हो। मैं लॉर्ड बुदा की मदद पर यकीन रखता हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। डॉक्टर मूंग एक रासिखुल अकीदा शख्स था। इंसान का ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब व मिल्लत से हो, अपने मजहब के बयान करदा औसाफ में डलने और उसके समराज से खातिर ख्वाह इस्तेफादा करने के लिए रासिखुल अकीदा होना बहुत जरूरी है। लॉर्ड बुदा डॉक्टर मूंग की किस तरह मदद करता था मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था। ताम ये मेरे देखने में जरूर आया था कि बुदा के मामले में वो शख्स ऐनल यकीन तक पहुंचा हुआ था। मैंने गुफ्तगू के जाविये को थोड़ा तब्दील करते हुए डॉक्टर से पूछा, तुमने इबादतगाह के अंदर कहा था सिर्फ 10 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद हम साहिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। तुम्हें शिवा की भेजी हुई कमक का इंतजार था, लेकिन अब तो इस बात को कई 10 मिनट गुजर गए हैं। हम कब तक उस कमक के इंतजार में बैठे रहेंगे? मैं फौरी तौर पर साहिल के पास पहुंचना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, वो ठोस लहजे में बोला, और तुम्हें अब ऐसा ही करना होगा। डॉक्टर के अंदाज ने मुझे छिटका दिया। अब ऐसा ही करना होगा क्या मतलब? मैंने कदरे एहतजाजी लहजे में कहा, क्या इससे पहले मैं कुछ और कर रहा था? मेरा मतलब ये नहीं था, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम पहली फुर्सत में खटमंडू की तरफ रवाना हो जाओ। फिर उसने जीप की चाबियां अपनी जेब से निकाल कर मेरी जानिब बढ़ा दी। मैंने सवारियां नजर से पहले चाबियों के गुच्छे और फिर डॉक्टर मूंग को देखा। उसके जुमले से वाज़ेह था वो मेरे साथ आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखता। डॉक्टर मूंग का ये फैसला मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था। मैंने चाबियों वाले गुच्छे को छुए बगैर उससे पूछा, और तुम? मेरी इस 2 लफ्ज़ी जुमले में 70 सफ़ात के बराबर इस्तफसार मौजूद था। वो एक लम्हे तक मेरी आंखों में देखने के बाद बोला। उसकी आवाज़ में कतियत शामिल थी।
मुझे कम से कम 1 हफ्ते तक यहाँ रुकना होगा। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा कदरे तंजिया हो गया। क्या शिवा की तरफ से आने वाली कमक 1 हफ्ते के बाद यहाँ पहुंचेगी? ऐसी बात नहीं। उसकी संजीदगी और लहजे के अटलपन में किसी तरह की कमी वाक़ई ना हुई। शिवा वाली कमक तो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। मेरा 1 हफ्ते यहाँ रुकना इसलिए ज़रूरी है कि मैं इस इबादतगाह को यूं ही बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ के इंतजामात को अच्छी शक्ल देने की कोशिश करूँगा और उसके बाद ही यहाँ से रुखसत होऊंगा। जिंदगी रही और लाड बुदा की मर्जी हुई तो हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं दोबारा मिलेंगे। मैंने मजबूत लहजे में कहा, तो तुमने अपना फैसला सुना दिया है। आज हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, चाहे आर्जी तौर पर ही सही। यही हकीकत है, वो बदस्तूर गंभीर आवाज में बोला। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने वहाँ काठमांडू में तुम्हारी मदद और ताउन का भरपूर बंदोबस्त कर दिया है। तुम्हें अपने मिशन में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर शिवा और जानूस तुम्हारी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने खास तौर पर जानूस को तुम्हारे बारे में ब्रीफिंग दे दी है। तुम उसकी तरफ से अपना दिल साफ रखो, वो बुरा आदमी नहीं है। मैंने उसे खुसूसी हिदायत दे दी है, अब तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं गहरी नजर से डॉक्टर मूंग के चेहरे पर मौजूद तासरात का जायजा लेने लगा। वो इस वक्त हद से ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहा था। ये बात नहीं थी कि मैं साहिल तक रसाई हासिल करने के लिए डॉक्टर मूंग का मोहताज था। मैं उसके साथ मिलकर इसलिए आगे बढ़ रहा था कि हमारे मकासद ने कदम से कदम मिला रखा था और मैं महसूस कर रहा था अब हमारे मकासद के बीच अच्छा खासा फासला हायल हो चुका था। इस हकीकत का इदराक होने के बावजूद भी मैं डॉक्टर मूंग से शिकवा किए बगैर ना रह सका। डॉक्टर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुमने थोड़ी देर पहले कहा है काठमांडू में मुझे अपने मिशन में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने मिशन के अल्फाज तुमने ऐसे इस्तेमाल किए हैं जैसे ये सिर्फ मेरे अकेले का मिशन था। तुम ख्वाब ख्वाब मेरे साथ अपना वक्त बर्बाद करते फिर रहे थे। लियान इस गुफ्तगू के दौरान में हक्का बक्का कभी डॉक्टर मूंग की सूरत देख रही थी। गाड़ी की चाबियों वाला गुच्छा हुनूज डॉक्टर के हाथ में था। मैंने अभी तक उसकी जानिब अपना हाथ नहीं बढ़ाया था। मैं पहले डॉक्टर की सुनना चाहता था। उसकी शख्सियत का ये पहलू पहली मर्तबा मेरे सामने आया था। ऐसी बात नहीं है वैदान, वो मेरी शिकायत के जवाब में बड़ी रसान से बोला। अब तक ये हम दोनों का मुश्तरका मिशन था, इसलिए मोहतरम सांगफू की ख्वाहिश थी कि हम शाने से शाना मिलाकर आगे बढ़ें, मगर यहाँ पहुंचकर हमारे रास्ते जुदा होते हैं। सांगफू की ख्वाहिश की तकमील होगी, ये मेरे लिए बड़ी खुशी और एजाज और फख्र की बात है। मैं दिल में कुछ रखना नहीं चाहता था, इसलिए साफ गोई से काम लेते हुए कहा, क्या हमारे रास्ते इसलिए जुदा हो गए कि इस तजर्बे से तुम्हें और तुम्हारे बड़ों को इस बात का यकीन हो गया कि अगर कोई शख्स किसी भी जरिए से इबादतगाह के तय खाने में उतरने का तरीका मालूम कर ले, फिर भी वो अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। तय खाने में पोशीदा खजाना हर हाल में महफूज रहेगा। वो खफीफ सा मुस्कुराया और ठहरे हुए लहजे में बोला, लाड बुदा की कसम, मुझे और मेरे बड़ों को इस बात का यकीन तो पहले ही से था, फिर इस ज्वाइंट वेंचर की क्या जरूरत थी। मेरी आवाज कदरे बुलंद हो गई। ये दिलाई लामा की ख्वाहिश थी। दिलाई लामा? मैं उछल पड़ा। पहले तुम इसे सांगफू की ख्वाहिश कह रहे थे, अब इसे दिलाई लामा से मंसूब कर रहे हो। मोहतरम सांगफू की ख्वाहिश दिलाई लामा की मर्जी के सबब ही थी, उसने जवाब दिया। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। डॉक्टर मूंग बवक्ते रुखसत इंकिशाफ पर इंकिशाफ किए जा रहा था। मेरे लिए वो तमाम बातें इंतहाई अहम और दिलचस्प थी। अपनी मालूमात को दूर तक पहुंचाने की खातिर मैंने पूछ लिया, ठीक है डॉक्टर, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ कि दिलाई लामा की ख्वाहिश पर ही सांगफू ने अमल करते हुए हमें इस मिशन के लिए चुन लिया था। लेकिन हालात और वाकयात देखते हुए मैं ये अंदाजा कायम कर रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ भी पेश आया उसके बारे में तुम्हें पहले से खबर थी। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, वो ठोस लहजे में बोला। मैंने कहा ना, मेरी मालूमात के मुताबिक तुम खार किस्म की हिदायत और अहकाम सांगफू से लिया करते थे। मोहतरम सांगफू की मौत के बाद अपने हल्के में तुम सबसे बड़े हो। लियान, विंगिंग और दीगर लोग तुम्हें अपना बड़ा मानते हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम भी किसी और बड़े के जेरे साया चल रहे हो। बैगलमे को रुका, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए तेज लहजे में सवाल किया, क्या तुम दिलाई लामा से बराए रास्त राब्ते में हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात को घुमाते हुए बोला। मैंने इसरारी अंदाज में कहा, मुझे फर्क पड़ता है, तुम मेरी तसल्ली की खातिर बता दो प्लीज वजदान। वो अजीब से लहजे में बोला, बात को समझने की कोशिश करो। इल्लामात में डॉक्टर मूंग मुझे बहुत ही मजबूर और बेबस नजर आया। मैंने उसका ख्याल करते हुए अपनी जिद के हथियार फेंक दिए और मोतदिल लहजे में कहा, चलो इतना ही बता दो, दिलाई लामा मुझे इस मिशन में क्यों रखना चाहता था? मेरा इशारा बुध नील कुंड वाली इबादतगाह के तय खाने वाले मामलात की तरफ है। वो तुम्हें एक आजमाइश से गुजारना चाहता था। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला, मुबारक हो कि तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। आजमाइश? इम्तिहान? मैं बेसाख्ता बोलता चला गया, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा, मोहतरम दिलाई लामा साबित करना चाहता था कि तुम एक सच्चे और खरे इंसान हो। तुम्हारा मकसद देख और जुस्तजू रासिख है। तुम जिस राह पर चल रहे हो इस मुसाफरत की एहलियत रखते हो। मैंने गति लहजे में कहा, डॉक्टर तुम बात को उलझा कर पेश कर रहे हो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि दिलाई लामा मुझ पर अपने इत्मीनान का इजहार कर चुका है, फिर इस खट राग की क्या जरूरत थी?
ضرورت تھی جبھی تو یہ کھٹراگ پھیلایا گیا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، میں نے بھی اسی انداز میں کہا۔ وہ چند لمحات تک گہری نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، فیضان تم ایک بود مت لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو، دھنو سے محبت کے دعوے دار۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں بولتے ہوئے ساحل سے دھنو پر آ گیا تھا۔ تمہاری جسارت پر سخت اعتراض ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عبادت گاہ کے تہہ خانے کے حوالے سے دلائی لاما نے تم پر بھرپور اعتماد ظاہر کیا ہے۔ ایک غیر بدھ مت پر دلائی لاما کی ایسی نوازش انہیں پسند نہیں آئی۔ کسی میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ وہ اپنے اعتراضات اور ناپسندیدگی کو براہ راست دلائی لاما کے سامنے پیش کرے، مگر دلائی لاما اس قسم کی غلط فہمیوں کو پالنے کا قائل نہیں ہے۔ اسے اپنے قریبی معترض افراد پر تمہاری اہلیت ثابت کرنے کے لیے تمہیں اس آزمائشی مشن میں ڈالا تھا، اور تم اس کڑے امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ تمہاری کامیابی نے بدخواہوں کے منہ بند کر دیے۔ ایک طرف سے اب تمہیں ایک سند مل گئی ہے، اعتراض کرنے والوں پر واضح ہو گیا ہے کہ دلائی لاما نے تم پر اعتماد کر کے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ ذرا دیر کو متوقف ہوا، پھر قدرے تہمکانہ لہجے میں بولا، وحیدان یا بیٹھ کر وقت برباد نہ کرو، تمہیں فوراً ساحل کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ بات ختم کرتے اس نے ایک مرتبہ پھر چابیوں والا گچھا میری جانب بڑھایا۔ اس بار میں نے اس کے ہاتھ سے مذکورہ گچھا تھام لیا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وحیدان تمہارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ محترم دلائی لاما نہ صرف یہ کہ تم پر اعتماد کرتے ہیں، بلکہ اس اعتماد کو تجربے کے عمل سے گزار کر تمہیں اہل اور سچا ثابت بھی کر چکے ہیں۔ تم نے عبادت گاہ کے تہہ خانے میں پوشیدہ خزانے کی حفاظت کے لیے جس طرح سرگرمی دکھائی وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں ساحل کے اصول کے لیے مزید تمہارا ساتھ دیتا، لیکن میرے فرائض کچھ اور تقاضا کر رہے ہیں۔ تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا محترم سانگ فو کے بعد میری ذمہ داریوں میں کس قدر اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ڈاکٹر، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ آج ہم اپنی اپنی راہ کے ہو گئے، اور اپنی راہ پر چل کر ہم اپنے فرائض کو زیادہ احسن طریقے سے پورا کر سکیں گے۔ تم نے اس سلسلے میں اب تک میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ بات کے اختتام پر میری آواز بھر گئی۔ ڈاکٹر مونگ ریفوشے کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا نہایت ہی اچھا وقت گزارا تھا، اور اسی دوران میں مجھے بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع بھی ملا تھا۔ میری آواز کی بھراٹ اسی تعلق کا نتیجہ تھی۔ ڈاکٹر سے جدائی کا مجھے دکھ تھا، وہ میرے لیے ایک دوست استاد کی حیثیت رکھتا تھا۔ وحیدان وہ بڑی محبت سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا، اور اوپر سے مجھے اس کی خصوصی ہدایت کی گئی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تم ایک عظیم اور مخلص دوست ہو۔ میں لاڈ بودا سے التجا کروں گا کہ تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی ملے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا میرے مقصد سے اس کی مراد کیا ہے۔ وہ یقیناً ساحل کے اصول کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کے خلوص، محبت اور ہمدردی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار میری زبان پر یہ سوال آ گیا، ڈاکٹر مونگ تمہارے خیال میں کب تک اپنے مقصد کو پالوں گا؟ اس نے گہری سانس کھینچی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں منتظر اس سفساریہ نظر سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ میری اضطراری سوال کے جواب میں کیا کہنے والا تھا۔ جس شعبے کے بارے میں کوئی اندازہ نہ ہو اس سے متعلق خواہ مخواہ تجسس ابھرتا رہتا ہے۔ میں ساحل کی تلاش میں در در کی خاک چھان چکا تھا، اور پتہ نہیں اور کتنے نگر گلی کوچے مجھے جھانک رہا تھے۔ وہ ہنسی میرے قریب آ کر اچانک دور ہو جاتی۔ ایک لمحے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اگلے ہی لمحے میں اسے پا لوں گا، لیکن وہ اگلا لمحہ آنے میں کئی گھنٹے، دن، ہفتے اور مہینے گزر جاتے۔ ان لمحات کے چکر میں مجھے لمحے بھر کا سکون میسر نہ تھا۔ وہ ہر وقت میری نگاہ میں پھرتی رہتی، اس کا سراپا میری سوچ بن کر رہ گئی تھی۔ میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں سوچ سکتا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ اس کے تصور سے خالی ایک لائن سوچنا سہانے روح تھا۔ میں ایک سانس کے سسول کے لیے کوشاں تھا۔ وہ میری زندگی کا ماں حاصل بن گئی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر نے مجھے ایک بڑی دعا دی تو بے ساختہ میری زبان سے یہ سوال پھسل گیا۔ ڈاکٹر نے آنکھیں کھولی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھو وحیدان میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ تم کب تک ساحل کو حاصل کرو گے، مگر اس بات کا مجھے پکا یقین ہے کہ ساحل وہ لڑکی جس کا نام کبھی دھنو ہوا کرتا تھا اب وہ صرف اور صرف تمہاری ہے۔ اسے تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے، تم ایک نہ ایک دن اس کو ضرور پالو گے۔ اتنا کہہ کر اس نے ذرا دیر کو خاموشی اختیار کی اور پرخیال انداز میں بولا، محترم دلائی لاما کسی عام آدمی کو آزمائش سے نہیں گزار سکتا۔ وہ دنیا میں بسنے والے تمام بدھ افراد کے مذہبی اور روحانی پیشوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد بھی محترم کی علمیت اور مقام و مرتبے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ محترم کا رویہ اور سلوک خاص الخاص ہے۔ جب اس نے اپنے قریبی اہم افراد پر تمہاری اہلیت ثابت کی ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے وہ تمہارے معاملات کو براہ راست دیکھ رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ لاڈ بودا تم پر مہربان ہو، تم اپنی منزل کو پالو۔